آج ہم ایک ایسے تاریخی لمحے پر بات کر رہے ہیں جس کو پورے 80 سال گزر چکے ہیں۔ 5 اگست 1945، جی جب دنیا نے پہلی بار جنگ میں جوہری ہتھیار کا استعمال دیکھا۔ ہم آج ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے ان واقعات کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس کے لیے ظاہر تاریخی دستاویزات ہیں، کچھ عینی شاہدین کے بیانات ہیں اور مختلف تجزیے بھی ہیں۔ جی ہاں، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہوا تھا وہ بتا دیں، جی بلکہ اس کے پیچھے جو پیچیدہ وجوہات تھیں، پھر اس کے فوری اثرات کیا ہوئے اور جو دیر تک چلنے والے اثرات تھے وہ کیا تھے۔ اور وہ اخلاقی سوالات بھی جو اس سے جڑے ہیں۔ بالکل، بہت گہرے اخلاقی اور قانونی سوالات ہیں۔ مطلب کیا یہ بم جنگ ختم کرنے کے لیے ضروری تھے، ایک ظالمانہ ضرورت، یا یہ ایک ایسی تباہی تھی جس سے بچا جا سکتا تھا؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ غیر جانبداری سے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں۔ جی اچھا، تو آئیے پہلے ذرا یاد کر لیں کہ ہوا کیا تھا۔ 6 اگست 1945 ہیروشیما پر پہلا بم گرا، لٹل بوائے، یورینیم بم تھا۔ جی، لٹل بوائے، اور پلک جھپکتے میں شہر کا بڑا حصہ بالکل تباہ ہو گیا، اور فوری طور پر اندازہ ہے کہ 70 سے 80 ہزار لوگ وہ ہلاک ہو گئے۔ اور زیادہ تر عام شہری تھے۔ زیادہ تر عام شہری۔ پھر ٹھیک 3 دن بعد 9 اگست کو ناگاساکی پر دوسرا بم گرا، فیٹ مین، یہ پلوٹونیم بم تھا۔ فیٹ مین، وہاں تباہی کا پیمانہ تھوڑا مختلف تھا شاید۔ ہاں، وہاں کیونکہ وہ علاقہ وہ وادی جیسا تھا پہاڑیوں کے بیچ میں، تو تباہی قدرے محدود رہی، لیکن پھر بھی وہاں بھی مزید دسیوں ہزار جانیں گئیں۔ اور وہ جو منظر کشی کی جاتی ہے تباہی کی، ملبے کے ڈھیر، آگ کے طوفان، وہ سیاہ بارش۔ ہولناک، بالکل ناقابل بیان۔ اور پھر تابکاری کی بیماری کے اثرات جو فوراً سامنے آنے لگے، جیسے بال گرنا، خون کی بہت ہی خوفناک منظر تھا۔ اور ایک پہلو جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتا ہے وہ کوریائی متاثرین کا ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں کوریائی باشندے تھے وہاں، یا تو جبری مزدور تھے یا مہاجر، وہ بھی ان حملوں کا نشانہ بنے۔ اور بعد میں بھی انہیں سنا ہے کافی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ جی بالکل، جنگ کے بعد بھی ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر اتنی بڑی تباہی، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ جو اس کے حق میں دلائل دیے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل تو یہی دی جاتی ہے کہ اس سے جنگ جلدی ختم ہوئی، اور جاپان پر جو زمینی حملہ ہونا تھا، آپریشن ڈاؤن فال، اس سے گریز ممکن ہوا۔ ہاں، جس میں کہا جاتا تھا کہ لاکھوں جانیں جائیں گی، امریکی بھی، جاپانی بھی، فوجی بھی، شہری بھی۔ جی ہاں، اندازے تو بہت زیادہ تھے، لاکھوں امریکن اور کئی ملین جاپانی۔ وہ جو پرپل ہارٹ میڈلز تیار کیے گئے تھے اس حملے کے لیے، وہ آج تک استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک حیران کن بات ہے۔ جی، تو ایک دلیل یہ ہے کہ ان سب جانوں کو بچایا گیا۔ پھر یہ بھی کہ ایشیا میں جو جنگ جاری تھی، قحط سالی تھی، جنگی قیدی تھے، ان کی جانیں بھی بچ گئیں۔ ہاں، جنگی قیدیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاپانی حکم تھا کہ اگر حملہ ہوا تو انہیں مار دیا جائے۔ جی، ایسا خطرہ موجود تھا۔ پھر ایک اور زاویہ مکمل جنگ یا ٹوٹل وار کا ہے۔ مطلب جنگ صرف فوجوں میں نہیں تھی، پوری قوم، پوری معیشت جنگ کا حصہ تھی۔ اور صنعتیں شہری علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔ بالکل، جنہیں روایتی بمباری سے وہ کہتے ہیں پوری طرح تباہ کرنا مشکل تھا۔ جیسے ٹوکیو کی فائر بامبنگ ہوئی تھی، ایک رات میں 1 لاکھ لوگ مر گئے تھے۔ یہ اسی سلسلے کی کڑی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جاپان ہتھیار ڈالنے پہ تیار نہیں تھا، وہ پوٹسڈم اعلامیہ کو مسترد کر چکے تھے، ہے نا؟ جی، غیر مشروط ہتھیار ڈالنے سے انکار تھا۔ وہ شہنشاہ کے ادارے کوکوٹائے اس کی حفاظت کی شرط لگا رہے تھے۔ تو یہ تو ہو گئے وہ دلائل جو بم گرانے کے حق میں دیے جاتے ہیں۔ مگر جیسا ہم نے کہا، یہ تصویر کا ایک ہی رخ ہے۔ ہاں، اب تنقید کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے مورخین جیسے تسویوشی ہاسیگاوا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بم غیر ضروری تھے۔ جاپان تو پہلے ہی بحری ناکہ بندی اور روایتی بمباری سے بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اور ان کے مطابق اصل وجہ سوویت یونین کا اعلان جنگ تھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ 8 اگست کو جب سوویت یونین نے جنگ کا اعلان کیا، وہ اصل فیصلہ کن عنصر تھا جاپان کے ہتھیار ڈالنے میں، نہ کہ ہیروشیما پر بمباری۔ اور پھر اخلاقی پہلو ہے، کیا عام شہریوں کو اس طرح مارنا یہ جنگی جرم نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر تابکاری کے اثرات جو نسلوں تک چلتے ہیں، یہ تو روایتی جنگ سے بالکل مختلف چیز تھی۔ خود سائنسدان جنہوں نے اس پر کام کیا وہ بھی بعد میں پریشان ہوئے۔
آئنسٹائن، زرلاڈ، اوپن ہائمر کے الفاظ تو بہت مشہور ہیں، اب میں موت بن گیا ہوں۔ دنیاؤں کا تباہ کن، جی۔ اور جاپانی حکومت نے تو اسے فوراً انسانیت کے خلاف نیا جرم کہا تھا۔ کچھ لوگ اسے ریاستی دہشت گردی بھی کہتے ہیں کہ عوام میں خوف پھیلا کر حکومت کو جھکانا مقصد تھا۔ یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے۔ اور ایک اور تھیوری یہ ہے کہ اس کا ایک مقصد سوویت یونین کو امریکی طاقت دکھانا بھی تھا۔ سر جنگ کا آغاز یوں سمجھیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو متاثرین تھے، ہباکوشا، ان کی زندگیوں پر کیا گزری؟ دہائیوں تک طویل مدتی صحت کے مسائل، خاص طور پر کینسر کا خطرہ، پھر سماجی امتیاز بہت تھا، شادی میں، نوکری میں مشکلات۔ اور حکومتی سطح پر بھی، خاص طور پر کوریائی ہباکوشا کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ انہیں نظر انداز کیا گیا۔ جی، اور وہ جو ادارہ بنا تھا ABCC، ایٹامک بام کیجویلٹی کمیشن، اس پر بھی تنقید تھی کہ وہ علاج نہیں کر رہے تھے، صرف تحقیق کر رہے تھے متاثرین پر۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں رائے عامہ میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ امریکہ میں بھی اب خاص طور پر نوجوان نسل میں اتنی حمایت نہیں رہی بم گرانے کی۔ اور جاپان میں تو ظاہر ہے شدید مخالفت ہے۔ وہ بابن ہائمر والا معاملہ جو پچھلے دنوں ہوا، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل، یورپ میں بھی زیادہ تر تنقیدی رویہ ہی پایا جاتا ہے، اور یہ واقعات آج بھی بین الاقوامی سیاست میں استعمال ہوتے ہیں۔ روس، چین اکثر امریکہ پر تنقید کے لیے ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو 80 سال گزرنے کے بعد بھی ہیروشیما اور ناگاساکی ایک ایسا باب ہے تاریخ کا جس پر کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ جنگ کی ہولناکی، انسانی فیصلوں کی پیچیدگی، اور سب سے بڑھ کر جوہری ہتھیاروں کے جو وجودی خطرات ہیں، ان کی ایک مستقل یاددانی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ تاریخ کو کیسے یاد رکھا جائے اور مستقبل میں ایسی تباہی سے کیسے بچا جائے۔ جی، اور آج شاید غور طلب نقطہ یہ ہے کہ مختلف ثقافتیں، مختلف نسلیں ان واقعات کو کیسے دیکھتی ہیں، کیسے سمجھتی ہیں، ان کی تشریح کیسے کرتی ہیں۔ اور اس سمجھ کا ہماری آج کی جو کوششیں ہیں جوہری تخفیف اسلحہ کی، اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بالکل، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جاپانی ہباکوشا کی تنظیم نیہون ہیدان کیو، انہیں نوبل امن انعام بھی ملا ہے، تو یہ جدوجہد آج بھی جاری